اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستو کہ آپ سب خیر خیریت سے اور خوش باش ہوں گے۔ اللہ پاک نے کفار، مشرکین، منافقین اور گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دینے کے لیے آخرت میں ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے۔ اس کا نام جہنم ہے اور اسی کو دوزخ بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ دوزخ حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص دوزخ کو تو مانے لیکن مسلمانوں میں رائج دوزخ کے عمومی معنی سے ہٹ کر الگ تشریح کرے تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ در حقیقت یہ دوزخ کا ہی منکر ہے۔ دوزخ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا اور اس کی گہرائی کتنی ہوگی؟ دوزخیوں کی غذا کیا ہوگی؟ جہنم کے کل کتنے دروازے ہیں یا کتنے درجات ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ دوزخ کو پیدا ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ دوزخ کہاں ہے؟ دوزخ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ دوزخ کی آگ کا رنگ کیسا ہوگا؟ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دھنکانے کے بعد سفید ہو گئی، پھر 1000 برس دھنکانے کے بعد اس کی رنگ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اب وہ بالکل سیاہ رنگ ہے۔ دوزخ کی حقیقی گہرائی تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، یا اس کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ حدیث پاک میں اتنا فرمایا گیا ہے، اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچ سکے گی، اور اگر انسان کے سر کے برابر سیسہ کا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ ہی جائے گی، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے جہنم کی وسعت کے متعلق دریافت فرمایا اور پھر خود ہی جواباً فرمایا، ایک جہنمی کی کان کی لو اور کاندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک جہنمی کا قد اتنا بڑا ہوگا تو خود جہنم کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اس جہنم سے ہم سب کو امان فرمائے۔ جہنم کے کل کتنے درجات ہیں یا کتنے دروازے ہیں؟ جہنم کے کل 7 دروازے ہیں، یہی اس کے 7 طبقات یعنی درجات بھی ہے۔ پہلا باب جہنم ہے، دوسرا لظہ، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، 5واں سقر، چھٹا جہیم اور 7واں سب سے جو نچلا درجہ ہے حاویہ ہے۔ ابو جہل اسی میں ہے۔ دوزخ کا کون سا درجہ کس کے لیے ہوگا؟ حضرت ضحاک فرماتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، وہی اس کے 7 منازل بھی ہے۔ سب سے اوپر والی منزل میں اہل توحید کو ان کے برے اعمال اور دنیا میں ان کی عمروں کے بقدر عذاب دیا جائے گا، پھر ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ دوسرا طبقہ میں یہود، تیسرے میں عیسائی، چوتھے میں صابی، 5ویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرکین عرب اور 7ویں میں منافقین کو داخل کیا جائے گا۔
اور یہی تفسیر ہے اللہ پاک کے اس فرمان کی کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کیے جائیں گے۔ منافقین دوزخ کے خطرناک طبقے میں ہوں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مجلس سے پوچھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب میں کون لوگ ہوں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا یہودی، عیسائی اور مجوسی۔ تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ منافقین یہ جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں آگ کے بند تابوتوں میں قید ہوں گے جن کے دروازے بھی نہیں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جہنمی کیسے ہوں گے؟ کفار کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک کاندھے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ کال کی موٹائی 42 ہاتھ کی لمبائی جتنی ہوگی۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک۔ زبان 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گی، اور جہنمیوں کا اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناپ کو لگ جائے گی۔ میدان حشر میں جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس کے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ دوزخ میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہے جسے آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح جوش مار رہا ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس پر ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس حدیث میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یوں ہے، اس کے تلووں میں انگارے رکھے جائیں گے جس سے بیجا ابلے گا۔ دوزخ کے عذابات کے مختلف صورت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں کہ جہنمیوں کا مختلف طریقوں سے ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی، مثلا آگ، خونی دریا، گلپڑے چیرنا، پتراؤ سے سر کو چلنا، منہ نوچنا، سام، بچھو اور خلق میں پنسنے والے گانے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے دوزخ سے محفوظ رکھ۔ پیارے دوستو، قرآن و حدیث میں کئی ایسے اعمال کا بیان ہے جن پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایسے تمام اعمال کے بارے میں جاننے اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے اس کی رحمت و عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی تمام امت مسلمہ کو جہنم کے اس دردناک عذاب سے نجات فرمائے، آمین ثم آمین۔